بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ آر دا امپورٹنٹ فیچرز آف کرنٹ ایجوکیشنل پالیسی۔ یہ جو ایجوکیشنل پالیسی ہے یہ پیج نمبر آپ کو زون آف ایجوکیشن 283-4 پہ موجود ہے۔ 9 سپٹمبر 2009 کو میر ہزار بجرانی نے پریزنٹ کی تھی۔ اس کے آبجیکٹیو تھے ایفا گول کی اچیومنٹ، کوالٹی ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہینڈی کیپ چلڈرن ہیں ان کو اسپیشل فوکس یا فیسیلیٹیز دینا۔ اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے اسلامیات کو گریڈ 1 سے 12 تک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ای سی کے لیے اس پالیسی میں ایک سیپریٹ جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا پہلی مرتبہ کسی پالیسی میں۔ گریڈ 3 to 5 ایئر اس کی ایج جو ہے وہ نومینیٹ کی گئی، اور اس کے بعد اپنا گھر اسکول ہر پروونس میں بنانے کی ریکمنڈیشن بھی دی گئی، اور تمام آؤٹ آف اسکول بچوں کو 2015 تک اسکول میں داخل کرنے کی ریکمنڈیشن دی گئی تھی۔ ایل ایس بی ای لائف اسکل بیس ایجوکیشن پہ فوکس کیا گیا تھا، اور میرٹ نیشنل میرٹ پروگرام جو ہے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دینے کے لیے اس کی سفارش بھی پیش کی گئی۔ میٹرک ٹیکس اسکول انٹروڈیوس کروائیں گے، یہ بھی سفارش پیش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریکولم ہے یہ جو ایجوکیشنل انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے یہ ہمارے کریکولم کا پارٹ ہوگی، اور آئی سی ٹی بھی، اور ملٹی گریڈ انوائرمنٹ کے لیے اسپیشل ٹیکسٹ بکس ڈیزائن کی جائیں گی۔ لائبریری کے یوزیج اور لائبریری سروس اور موبائل لائبریری اس پہ بھی فوکس کیا گیا تھا اس پالیسی میں۔ یہ میں نے آپ کو چند گنے چنے پوائنٹس بتائے ہیں، باقی آپ مزید بھی دیکھنا چاہیں تو میں نے آپ کو پیج نمبر بتا دیا، یہاں پہ بھی لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واٹ از قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پنجاب۔ یہ 1959 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اس وقت اس کا نام ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر تھا، اور 1993 میں اس کو ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا، اور 2016 یا 17 میں اس کو قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ اس کا آبجیکٹیو یا کام کیا ہوتا ہے؟ ان سروس ٹیچر ٹریننگ، جو ٹرینر یا ٹرینی ہوتے ہیں ان کی سرٹیفیکیشن، کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیکنالوجی، کوالٹی ایشورنس، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج کی ٹریننگ۔ یہ جو ہے مطلب ٹیچر کی ٹریننگ، چاہے وہ پری سروس ہے، انڈکشن ٹریننگ جسے ہم کہتے ہیں، آن دا جاب ٹریننگ ہے، ان سروس ٹریننگ جو ہوتی ہے، پروموشن لنک ٹریننگ ہے، ساری کی ساری جو ہے یہ قائد پنجاب دے رہے ہیں۔ قائد پنجاب کے اس وقت 43 جو ہے وہ سینٹرز جو ہیں وہ قائم ہیں، یعنی 43 ڈسٹرکس میں قائد جو ہے یہ ورک کر رہا ہے ٹیچر کی ٹریننگ کے حوالے سے۔ نیکسٹ ہے وٹ ور دا وائٹ پیپرز۔ وائٹ پیپر جو ہے یہ 2005 میں ایک ٹرم یوز کی گئی تھی پالیسی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو پریویس 9 جو پالیسیز تھیں ان کو جو ہے وہ انالائز کیا گیا۔ آفٹر انالیسز جو ہے وہ دیکھا گیا کہ ان پالیسیز کے اندر یونیفارمٹی نہیں ہے، تو پھر نیکسٹ جو پالیسی ہے یعنی 2009 کی جو پالیسی ہے اس کے لیے پیپرز تیار کیے گئے، جن ڈاکومنٹس تیار کیے گئے پالیسی بنانے کے لیے، ان پیپرز جو آپ کہہ لیں کہ ڈرافٹ تھا ان کا نام وائٹ پیپرز تھا۔ تو یہ 2007 کے وائٹ پیپرز 2009 کی پالیسی کے ڈرافٹڈ ڈاکومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گیو امپورٹنٹ امپلیمنٹیشن آف پالیسی 1972، جو 1972 کی پالیسی ہے۔ یہ پالیسی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں پریزنٹ کی گئی تھی۔ نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 1972 یہ پاکستان کی دوسری ایجوکیشنل پالیسی تھی۔ اس پالیسی کے جو امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں یہ 29 مارچ کو عبدالحفیظ پیرزادہ نے پریزنٹ کی تھی، اور اس وقت کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو فوکس کرنا، نیشنل پی ٹی وی جو پرائیویٹ سکولز ہیں، نیشنلائزیشن آف پرائیویٹ سکولز،
اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹری ملٹری ٹریننگ، انٹر یونیورسٹی بورڈ کا قیام، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام، نیشنل سروس کور کا قیام، نیشنل کریکولم بیورو اس کا قیام، کمپلسری پرائمری ایجوکیشن اور کلاس 8 تک، اور اسی طرح ایلیمنٹری ایجوکیشن یہ 1972 پرائمری ایلیمنٹری ایجوکیشن 1972 تک، اور سیکنڈری ایجوکیشن 1974 تک یونیورسلائز کرنے پہ فوکس۔ یوزیج آف جی ڈی پی یہاں پہ 2% ریکمینڈ کیا گیا۔ ڈبل شفٹ سکولز جو ہے وہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریسی سینٹر اسٹیبلش کیے گئے، سیمیسٹر سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا، اور ایجوکیشن جو ہے آپشنل سبجیکٹ میٹرک اور انٹر لیول پہ انٹروڈیوس کیا گیا، اور ان سروس ٹریننگ کے اوپر بھی فوکس کیا گیا۔ یہ کچھ امپورٹنٹ فیچرز ہیں اس پالیسی کے۔ ورڈ خاتم النبیین واز یوزڈ with the name of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in all official and unofficial documents and curriculum. When کب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے وہ ورڈ یوز کیا گیا؟ As per the resolution passed unanimously by the State Senate of the Pakistan on 24th June 2020، 24 جون 2020 سے آنورڈ یہ خاتم النبیین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں پہ بھی آئے گا سرکاری ڈاکومنٹ میں وہاں پہ یہ یوز کیا جائے گا۔ کب یہ سینٹ نے اس کی منظوری دی تھی؟ 24 جون 2020 کو۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، اف یو آر پرووائڈیڈ این اپرچونٹی ٹو ڈیزائن کریکولم وٹ ول بی یور پریفرنسز؟ ہم چائلڈ سینٹرڈ ایکٹیویٹی بیسڈ لنک ود ماڈرن ٹیکنالوجیز، لیٹسٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ میتھڈز آف اسیسمنٹ ان اکارڈنس ود دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ اسلام، یہ میرا پریفریبلی جو ہے وہ کریکولم ڈیزائن ہوگا۔ وائی وی ڈیزائن کریکولم، آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ وچ ٹائپ آف کریکولم وڈ یو لائک ٹو بی امپلیمنٹڈ ان دا کلاس روم؟ یہ بھی چائلڈ سینٹرڈ جو ہے اپروچز ہماری ہوں گی۔ ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم جو ہوگا جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہو، یہ کریکولم۔ واٹ آر دا دانش اسکولز؟ دانش اسکول بیسیکلی پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس وقت 16 اسکولز جو ہیں وہ آپریشنل اسکولز ہیں جو کہ فلی فنکشنل ہیں، اور 4 اسکول جو ہیں وہ ابھی انڈر پروسیس ہیں، تو ٹوٹل 20 اسکولز ہیں اب تک جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ دانش اسکول کا جو پروگرام، دانش کا مطلب ہوتا ہے پرشین لینگویج ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وزڈم۔ دانش اسکول جو ہے جب یہ اسٹیبلش کیے گئے تو یہ ایسے بچے جو بہت جو ٹیلنٹڈ، جن کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں اچھے تعلیمی اداروں سے ایجوکیشن ایکوائر کرنے کی۔ تو اس وقت 2010 کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، تو انہوں نے جو ہے یہ اسکیم لانچ کی تھی دانش اسکول۔ دانش اسکول جو ہے پہلا دانش اسکول 2010 میں اسٹیبلش ہوا تھا، 16 اس وقت فنکشنل ہیں اور 4 جو ہے ابھی ان پروسیس ہیں۔ تو دانش اسکول پنجاب کے اندر جو ہیں یہ سارے کے سارے لاہور بورڈ کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور ان میں ہر سال جو ہے 110 اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوتا ہے ان کے سارے کیمپسز میں، اور ایک کیمپس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 770 اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ ان فیملیز کے بچوں کے لیے بیسیکلی تھا جو تعلیمی جو سہولیات ہیں اچھے تعلیمی اداروں کی ان سے محروم تھے۔ واٹ از پیف اینڈ پیف؟ پیف جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز کو سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ پنجاب پیف جو ہے پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ ہے، ایک اسکالرشپ ہے بچوں کے لیے جو کہ انیشیٹ کیا تھا پنجاب کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنے جو اس کا 2010 کا ٹینیور تھا اس میں۔ واٹ از پیما؟ دا گورنمنٹ آف پنجاب ہیز اسٹیبلش پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی انڈر پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2018 This authority has been established to devise, implement, manage and reformatory and dynamic initiatives in education sector in partnership with the private sector۔ تو یہ بھی پیف جیسے پیف چل رہا ہے، پرائیویٹ اسکولز کی فرم جو ہے وہ ہے ایک ہماری جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک پیف ہے، ایک پیما ہے۔ تو پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جبکہ پیما پنجاب
ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی ہے. ان کو سپورٹس فنڈنگ ان دونوں برانچز کو کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے. اور یہ بیسیکلی کنٹرول کس کو کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس کو مینیج کر رہے ہیں. واٹ از PHCIP? Objective of Punjab Human Capital Investment Project is to increase the utilization of quality health service and economic and social inclusion program among poor vulnerable household in selected districts in Punjab. تو یہ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے. اس کے تحت ECE کے 3400 اسکول پنجاب کے اندر چل رہے ہیں. When and where Pakistan has established his first transgender school? پاکستان کا پہلا ٹرانسجنڈر اسکول جو اسٹیبلش ہوا ہے وہ لودھرا میں 24 فروری 2019 کو اسٹیبلش ہوا ہے، نرسری سے گریڈ 12 تک. اگر ہم مسلم کنٹریز کی بات کریں تو بنگلہ دیش وہ پہلا مسلم ملک ہے جس نے ٹرانسجنڈر اسکول اسٹیبلش کیے تھے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از کنڈکٹیو لرننگ؟ کنڈکٹیو لرننگ ایک ایسی کمپریہنسو وے آف لرننگ یا میتھڈ آف لرننگ ہے. اس میں وہ انڈیویجول جن کو نیورولوجیکل یا موبلٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں، موومنٹ کے موبلٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا کچھ تھوڑے بہت نیورولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، مینٹل ایلنس ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو ہم جو ہے وہ اسپیسیفکلی اور کانشیسلی اس قابل بناتے ہیں کہ کسی بھی ایکشن کے پرفارم کرنے کے، جو اس قابل ہوتے ہیں کہ ایسے بچے جو نارمل ہوتے ہیں، جن کو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے، جس طرح سے وہ کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح سے اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس طرح کی لرننگ جس میں ایک نیورولوجیکل یا موبلٹی امپیئرمنٹ کے پرابلم میں مبتلا کوئی بچہ جو ہے وہ نارمل بچوں کی طرح کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرے، تو یہ کنڈکٹیو لرننگ کہلاتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین اونٹولوجی اینڈ میٹا فزکس؟ اونٹولوجی جو ہے یہ میٹا فزکس ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں سملر ہیں، ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ادر نیم فار میٹا فزکس از اونٹولوجی، لیکن میں تھوڑا سا ڈفرینس بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اونٹولوجی از اے اسٹڈی آف وٹ تھنگز ایگزسٹ اینڈ وٹ کائنڈ آف تھنگ دے آر. یعنی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسے ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے وہ کس طرح کی ہے، کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے اور کس طرح کی ہے یا ہیں. A completed ontology is an ontology that states that thing exists in the world, a subfield of metaphysics. چیزیں کیسے موجود ہیں، کیا کس طرح کی موجود ہیں، کیسے، یہ ہے ontology. میٹافزکس کیا ہے؟ یہ اس سے اگلی ٹرم، اس سے اگلا لیول ہے. It is very broad field, it is a full picture of reality. This is not just a picture consisting of what thing exists, but it is a picture which understands the objects posited by the ontology, both how they work and how they interact with one another. This picture is ultimately much more informative than merely an ontology. تو ontology ان کو ہم فاؤنڈیشن آف فلاسفی بھی کہتے ہیں، یہ جو میٹا فزکس، اونٹولوجی، ایکزیولوجی ہیں. اچھا یہ، اور ہم اب سمجھ لیں کہ ایک بڑا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا، ہم نے دنیا کے بارے میں انفارمیشن جاننی ہے، یہ اونٹولوجیکل نالج ہوگا ہمارے پاس، ریالٹی ہوگی ورلڈ کے بارے میں. اچھا ہم یونیورس کے بارے میں بات کریں گے، ہم گلیکسیز کی بات کریں گے، یونیورس کے سسٹم کی، سولر سسٹم کی بات ہم کریں گے. تو یہ ایک جو بڑا سسٹم ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ میٹا فزکس ہے. جبکہ اونٹولوجی کیا ہے؟ اس کا کسی کوئی ایک پارٹ، اس کے اندر ایک بڑے سسٹم میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں. اب جیسے سولر سسٹم ہے نا، اس میں ڈفرینٹ جو ہیں پلانٹس ہیں، جیسے ہمارے ارتھ ہے، سن ہے، یہ کس طرح سے موجود ہیں. ان کا جب ہم مون کی بات کریں یا ارتھ کی بات کریں یا سیچرن کی بات کریں، نیپچون کی ہم بات کریں، مرکری کی بات کریں، یہ یا مون کی بات کریں، اب ہم ایک چیز کی بات جب کریں گے، ایک سسٹم کے اندر کے چیزیں کیسے موجود ہیں، کیا کون سی موجود ہیں، کیسے موجود ہیں، یہ ہوگی اونٹولوجی. اور جب ہم فل پکچر کی بات کریں گے تو یہ ہوگی میٹا فزکس. نیکسٹ کویسچن ہے ہو پریزنٹڈ ماڈیفائڈ نیچرلزم؟
ماڈیفائڈ نیچرلزم جو ہے ہینرچ پیسٹولوزی نے پریزنٹ کیا تھا. وچ از دا ماڈرن فلاسفی. اگر ہم جنرل فلاسفیز کی بات کریں تو ایگزسٹینشیلزم ہے, اور اگر ہم ایجوکیشنل فلاسفیز کی بات کریں تو ریکنسٹرکشنزم ہے. وچ فلاسفی واز پریزنٹڈ ان ریئیکشن ٹو پروگریسوزم. پروگریسوزم کے اگینسٹ جو اسینشیلزم فلاسفی آئی تھی, دونوں امریکن ہیں. پریگماٹزم واز ان ریئیکشن ٹو وچ فلاسفی. پریگماٹزم جو ہے ایک جنرل فلاسفی ہے, یہ آئیڈیالزم اور ریئلزم کے اگینسٹ آئی تھی. واٹ از اپوزٹ ٹو آئیڈیالزم. آئیڈیالزم آئی تھی ریئلزم, سب سے پہلے آئیڈیالزم آئی, پھر آئیڈیالزم کے اگینسٹ ریئلزم آئی, پھر ان دونوں کے اگینسٹ پریگماٹزم آئی. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین کی انٹیلیجنس ہے, یعنی ہم جو کمپیوٹر سسٹم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی انٹیلیجنس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہلاتی ہے. از انٹیلیجنس ڈیمانسٹریٹڈ بائی مشینز ایز اپوز ٹو نیچرل انٹیلیجنس ڈسپلیڈ بائی humans or animals. The goal of artificial intelligence is to provide software that reason on input and explain on output. جس طرح ہیومن مائنڈ جو ہے ان پٹ لے کے اس کی پروسیسنگ کرتا ہے, اس طرح یہ بھی پروسیسنگ کرے. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. مشین انٹیلیجنس, کمپیوٹر کا انٹیلیجنس جو ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہلاتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از انٹرپرسنل اینڈ انٹراپرسنل کمیونیکیشن. Interpersonal communication is one that we have with ourselves, the communication that occurs in our mind. ہمارے مائنڈ میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, ہم اپنے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں, یہ انٹراپرسنل کمیونیکیشن ہے. اور انٹرپرسنل جو دوسروں کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ, یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ ڈز ایتھنوسینٹرسزم مین. ایکسپلین with classroom examples. Thinking one's way, activities, performing better than other, my dressing is better from all other, my bag, notebook, writing etc is better than other. یہ ایتھنوسینٹرسزم ہے کہ میری ایکٹیویٹیز, میرا کام سب سے بہتر ہے باقی سب جو ہے ان سے. تو یہ ایتھنوسینٹرسزم یا ایتھنوسینٹرک تھنکنگ کہلاتی ہے. ہاؤ پیرینیلزم از روٹڈ ان آئیڈیالزم اینڈ ریئلزم. آئیڈیالزم کا بلیف ہے فکس ویلیوز, اولڈ نالج, اسٹڈی آف بکش نالج کے اوپر, جو پیرینیلزم کا بلیف بھی ہے. ریئلزم جو ہے آبجیکٹ کے اوپر اور ملٹیپل سورس آف نالج کے اوپر فوکس کرتے ہیں. پیرینیلزم بھی اسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. واٹ ٹائپ آف ایبلٹیز ایجوکیشن کین ڈیولپ ان ہیومنز. مورل ایبلٹیز, انٹلیکچوئل, فزیکل, سوشل, اسپرچول, ریلیجیس, سائنٹیفک, ریشنل ایبلٹیز جو ہے ایجوکیشن انڈیویجول یا ہیومنز میں ڈیولپ کرتی ہے. واٹ از فرسٹ آبجیکٹو ان اسلامک ایجوکیشن. سبجیکشن ٹو اللہ. ڈفرینس بٹوین تعلیم اینڈ تربیہ. تربیہ کہتے ہیں ریزنگ اپ اینڈ ایجوکیشن آف اے چائلڈ سچ دیٹ ہی اینڈ شی کین ریچ ہر فل پوٹینشیل ایز اے ہیومن اینڈ ایز اے مسلم. اٹ از اے میکنگ این انڈیویجول مورلی, اسپرچولی, ایتھیکلی, سوشلی گڈ ہیومن اینڈ مسلم. ایک انسان, ایک انڈیویجول کو, ایک بچے کو اچھا انسان اور مسلمان بنانا, یہ اس کی تربیت ہے. It is different from تعلیم which refers to fact based education. تعلیم is providing education to individual. بچوں کو فیکٹس کے بارے میں فیکٹس یا نالج پرووائڈ کرنا, یہ تعلیم ہے. اور بچوں کے اندر ویلیوز ڈیولپ کرنا, مورل, ایتھیکل, سوشل, ریلیجیس, یہ جو ہے تربیہ کہلاتا ہے. واٹ از ایڈمیشن ریٹ ایٹ ہائر ایجوکیشن. پاکستان کا یونیسکو کے نزدیک کالج یونیورسٹی میں جو بچے پرائمری لیول پہ ایڈمیشن جن کا ہوتا ہے, ان کا صرف 12.2% جو ہے وہ کالج یونیورسٹی لیول پہ ایڈمیشن لیتے ہیں, یعنی بیچلر ڈگری میں. واٹ از رینکنگ آف پاکستان اکارڈنگ ٹو آؤٹ آف اسکول چلڈرن. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے نائجیریا کے پاس, جس کے پاس 20 ملین سے زائد آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. 24 جنوری 2022 کو یہ رپورٹ آئی تھی. ہاؤ مینی آؤٹ آف اسکول چلڈرن آر دیئر ان پاکستان. آلموسٹ 20 ملین, 2 کروڑ. What are the 5 M's of management. Money, manpower, material, machinery and methods. یہ 5 جو ہے وہ مینجمنٹ کے ایمز کہلاتے ہیں. ڈفرینس بٹوین ٹرانسمیشن اپروچ اینڈ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ. اسی طرح یہ ہے جیسے ڈائریکٹ انسٹرکشن ہم نے پڑھی تھی اور انڈائریکٹ انسٹرکشن. کلاسیکل ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ ویئر ٹیچنگ ہیپنس تھرو ٹرانسمیشن آف نالج فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ, ویئر ٹیچر اسپیکس اینڈ اسٹوڈنٹ از جسٹ اے پیسو لسنر. یہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے مٹیریل کو,
اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پیسیولی لسن کرتے ہیں جیسا کہ لیکچر میتھڈ ہے. اور جو ہے کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ، اس میں جو ہے وہ بچہ ایمفیسائز کرتا ہے، فوکس کرتا ہے اپنے سینسز کے اوپر، اپنے مائنڈ کے اوپر کسی بھی آئیڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. وہ جو ہے فار گرانٹیڈ چیزیں نہیں لیتا، ٹیچر جو بتا دیتا ہے وہ خود سے جستجو کے ساتھ، کیوریاسٹی کے ساتھ چیزوں کو، کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اپنا نالج اپنے ایکسپیرینس اور ایکٹیویٹیز سے وہ ڈیولپ کرتا ہے. جین پیاجے نے کانسیپٹ دیا تھا، ویگوسکی نے بھی دیا تھا. یہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے، جیسے ڈسکوری لرننگ ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از فیملیئر لرننگ. اس کو فیملی لرننگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ لرننگ جو کہ فیملی ممبرس کے آپس میں انٹریکشن سے، آپس میں ڈسکشن سے جو میوچل لرننگ ہوتی ہے فیملی کی، اس کو ہم فیملیئر لرننگ کہتے ہیں. فیملیئر لرننگ encourages family members to learn together as and within a family with a focus on intergenerational learning. Family learning activities can also be specifically designed to enable parents to learn how to support their children learning. اس سے بچوں کو بھی والدین کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچے کی لرننگ پروگریس کیا ہے، وہ ان کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جو تعلیم بچے کو گھر دی جاتی ہے، ٹیچر اس کے یہاں پہ اس کے پیرنٹس ٹیچر ہوتے ہیں، فیملی کے بڑے ایلڈر ممبر اس کے ٹیچر ہوتے ہیں، تو یہ فیملیئر لرننگ کہلاتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے